14 ممبران کی ایک نو کورم میں ایک پاس ہوئی ہے ریزولوشن، اس کا کیا بنے گا اور پھر چیف جسٹس صاحب کی کیا اس پہ آبزرویشن ہوگی نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا صاحب. بہت شکریہ پاشا صاحب جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ تیمور سلیم خان جھگڑا صاحب ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے پی کے، فارمر فائنانس منسٹر، اور ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہیں، فارمر کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان آن کامرس اینڈ انڈسٹری، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. ہی از ینگ بٹ ہی از ویری ایکسپیرینسڈ اینڈ ویری کمپیٹنٹ. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. احسان، تو آپ سے شروع کرتے ہیں جی. کچھ یہ بتائیں، کچھ لوگوں کو، ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ 14 لوگ ایک پاس کر دیں بڑی اہم معاملے پر، سب سے اہم معاملے پر. جی یقیناً اس وقت سب سے اہم معاملہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور اس میں سپریم کورٹ اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کم از کم فرم ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. چند ایک اگر کترا رہی ہیں تو وہ سامنے آ کے کترا نہیں رہی، بلکہ چیمے گوئیاں یا سرگوشیوں میں کر رہی ہیں. آج تو سب سے بڑی حیرانگی کی بات ہوئی جب سینٹ آف پاکستان میں، جب کہ کورم بھی پورا نہیں تھا اور صرف 14 ممبرز موجود تھے، اور اس میں ایک سینیٹر دلاور خان صاحب پہلے بھی تھوڑا سا ان پہ کچھ اس قسم کی وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ کوئی ایسی ریزولوشنز پاس کرتے رہے ہیں جو کہ اگینسٹ دا ونڈ ہوتی ہیں، اگینسٹ دی پبلک. ویسے جنرلی میں بات کر رہا ہوں، میں اب فیکٹس اینڈ فگرز اس وقت نہیں ہیں، لیکن لیٹر آن آئی ول لیٹ یو نو. انہوں نے پیش کر دی اور اس میں جو ہے وہ اکثریت رائے سے وہ منظور ہو گئی. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 میں سے کوئی ایسا آنریبل ممبر نہیں تھا جو پوائنٹ آؤٹ کرتا، نشاندہی کرتا کہ کورم نہیں ہے. کیا چیئرمین سینٹ صاحب بڑے منجے ہوئے اب تو سیاستدان ہو گئے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کئی دفعہ رہے ہیں، اور دوسرا ٹینیور ختم ہونے والا ان کا، اور اتنا بڑے خوش اسلوبی سے سارا چلاتے ہیں. ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ جسٹ 14% آر سٹنگ، اور اس کی کیا ویلیو ہوگی ایسی ریزولوشن کی جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے 14 بندوں کی، اور جس میں سے 2-3 کا ہم نے آپ کے چینل پہ ہی دیکھا کہ وہ ٹکٹ چل رہا تھا کہ وہ خاموش بیٹھے رہے. تو امپلائڈلی انہوں نے ساتھ دیا یا انکار کیا. یہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے نا، ایک پی ٹی آئی کے تھے، ایک پی ٹی آئی، ایک پیپلز پارٹی کے تھے، ایک پی ٹی آئی کے تھے. یہ بھی دونوں کے لیے، دونوں پارٹیوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ کیا آپ کی پارٹی میں سے، آپ کے ڈسپلن میں وہ نہیں ہیں لوگ. اور تیسری بات، ہاں عفنان اللہ صاحب کا ہم نے سنا کہ انہوں نے اپوز کیا اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو پی ایم ایل این کہ ان کے سینیٹر جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا. اینی ویز یہ ایک ایسا اشارہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ قوتیں الیکشن ڈیلے کرانا چاہتی ہیں، اور یہ بڑا خطرناک بات ہے. آپ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور کون سی قوتیں ہیں؟ بس یہی قوتیں ہوتی ہیں جو کہ ایسی قوتیں ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانا چاہتی ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ایک ہے اشارہ. تو اس سے اب سوچنے کی بات ہے. بڑا میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے کو، آل دو کہ وہ پارلیمان کے افیئرز میں دخل اندازی نہیں کرتے اور نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس چیز کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے تو اٹ اماؤنٹس ٹو بی کنٹیمپٹ آف کورٹ، تو پھر اس میں چیف جسٹس صاحب کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ کیسے قرارداد آ گئی، جبکہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. اچھا یہ دیکھیں نا، جو ابھی نااہلی کا کیس ابھی چل رہا ہے، اس پہ یعنی کہ آرگیومنٹس ختم ہو گئے، اور آرگیومنٹس میں سب سے بڑی ایک بات یہی تھی کہ جو پارلیمان ڈیسائیڈ کرے وہی ہوتا ہے. جی بالکل. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ چیف جسٹس، یہ سینٹ تو پارلیمان ہی ہوا نا جی، مطلب ان اے سینس سینٹ از اونلی سیکنڈ ٹو دی نیشنل اسمبلی، الیکٹڈ تو ہے. تو اس میں چیف جسٹس صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا تھا کہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا پہلی بات دیکھنی ہے کہ جب یہ رول آف بزنس میں نہیں تھا تو کیسے ٹیک اپ کیا گیا. اگر رول آف بزنس میں یہ ہوتی ریزولوشن تو پھر
یقیناً کچھ اور بھی سینیٹر آ جاتے جو اس کو اپوز کرتے. اچھا جو دلچسپ بات ہے وہ کچھ رپورٹرز نے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تنگی صاحب پہلے ہی بات کرے تھے سینیٹ شروع ہونے سے پہلے، جب یہ سیشن شروع ہوا اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کچھ لوگوں کو، یہ مجھے بتایا جن لوگوں نے، میں خود تو نہیں جاتی، انہوں نے کہا جی یہ ہونے والا ہے، اس طرح کی چیز ہونے والی ہے. تو تنگی صاحب پھر اتنی یعنی کہ کس وجہ سے، تو پھر ان کی خاموشی بالکل اس کو کنیکٹ کر رہی ہے، اس کو کویسچن کرنا کنیکٹ کر رہی ہے ان کی پہلی بات کو اور ان کی خاموشی کو، اور لیٹر آن جو رزلٹ آیا، ریزولوشن پاس ہوئی، تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ سازش ہوئی ہے، ان کو آن بورڈ لیا گیا، اسی لیے سٹارٹ ہونے سے یعنی سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا، ایک تو قیاس سرائی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کو آن بورڈ لیا ہو، جب چہ میں گوئیاں ہو رہی ہوں تو آپ سن لیتے ہیں. بات یہ ابھی تو یہ دیکھنا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم ان کے خلاف، ہم کوشش کریں نا جن کے کسی کو پیپلز پارٹی سے ان کے کسی لیڈر کو لیں، ہم اگر سینیٹر شہید رحمان صاحبہ اویلیبل ہو ان سے بات کریں گے، وہ تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا ہم ایکشن لیں گے، یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے، ان کو لینا چاہیے، مطلب they should take immediate action. there's no، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی لمبی انکوائری کے تو معاملات نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے بیٹھے ہوئے اب تو ہر چیز سامنے ہے نا. معلوم ہے. جی میں ذرا پوچھتی ہوں ان سے، اب پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ رہنما ہیں تیمور جھگڑا صاحب، آپ کے سینیٹر بھی خاموش رہے، وجہ؟ السلام علیکم نسیم، جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر گردیپ سنگھ وہاں پہ تھے اور انہوں نے ریزولوشن کے اگینسٹ ووٹ کیا، پہلی بات. دوسری بات، اگر کسی نے بھی نہیں کیا، لیٹ سے اگر وہ پی ٹی آئی سے ہے، پی ایم ایل این سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، تو میرے خیال میں یہ ریزولوشن بھی ایک مذاق ہے، جس طریقے سے یہ ٹیبل کیا گیا یہ بھی ایک مذاق ہے، اور اس کی اکراس دا بورڈ مذمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. میں آپ کو دونوں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان چیزوں پہ ہمیں پارٹی نہیں کھیلنا چاہیے. یہ تو ایک ہی چیز ہے کہ ہم یہ کلیریفائی کر دیں کہ اس ملک میں آئین ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہو بھی رہا ہے اس کے باوجود کہ اگر وہ آئین ہے تو انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. کیونکہ اگر جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا، اسی کو لے جاتے ہوئے a lot of us are taking the heat in the kitchen. جو کچن میں گرمی ہے ہم اسے برداشت کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ فروری کی سردی نہیں برداشت کر سکتے الیکشن کے لیے.